سب سے پہلے میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ قاری عبدالخالق صاحب، باقی جو علماء کرام ہیں، قاری عبداللہ صاحب، باقی جو ساتھی ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ بس اتنی سی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماڈل کالونی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں قادیانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اگر جہاں تک میرے علم میں آیا کہ پورے ملیر میں، پورے کراچی میں، پورے سندھ میں ان کا جو سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، مرکز ہے، وہ ماڈل کالونی ہے۔ اور یہاں پر ان کے 2 جماعت خانے ہیں، ایک بالکل آپ کے ساتھ ہے قریبی، یہ ماڈل موڑ کے 3 گلیاں پرلی طرف ان کا جماعت خانہ ہے، اور ایک 2 نمبر چیک پوسٹ کے پاس ان کا جماعت خانہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ میمن کوٹ کی طرف جہاں یہ غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر انہوں نے جماعت خانہ بنایا ہوا ہے۔ غریب لوگوں کو جن کے پاس ادویہ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ ان کو باقاعدہ ان کا علاج معالجہ کرا رہے ہیں۔ ان کی خواتین لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں۔ یہ تمام باتیں تھیں، اور میں نے ایک دن دیکھا کہ ہمارے ایک علاقے میں، ہمارے مسجد کے آس پاس ایک گھر میں ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ باقاعدہ طور پر مدرسہ چلا رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا، میں نے جمعے میں اس پر بات کی، جو کچھ میں نے کہنا تھا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہاں سے انہوں نے یہ اپنا سسٹم ختم کر دیا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ماڈل کالونی میں علماء ہیں ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں بہت کمزور ہیں، انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا تو یہاں پر وہ آئے ہیں، تو ہمیں یہاں پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز میں نے پڑھی کہیں کہ ایک جنگل تھا، اس جنگل میں آگ لگ گئی، تو جتنے جانور تھے جنگل میں رہنے والے، وہ سارے کے سارے جنگل سے بھاگنے لگے۔ شیر، چیتا، ہاتھی، تمام قسم کے جانور بھاگنے لگے۔ تو اتنے میں ایک جو درخت تھا، اس کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، وہ بھاگی نہیں بلکہ وہ اپنے گھونسلے سے نکلی، اور اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے پانی کو تلاش کروں۔ جہاں پانی تھا وہاں سے اس نے پانی لیا اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بار بار وہ عمل کر رہی ہے، تو شیر کی نگاہ پڑی، تو شیر نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارے اس عمل سے ایک ایک قطرہ پانی سے کیا آگ بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں کہ بجھ سکتی ہے یا نہیں بجھ سکتی۔ کل اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ جب آگ لگی ہوئی تو کیا کر رہی تھی، میں صرف اتنا کہہ سکوں گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا۔ یہ جتنا کچھ ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ الحمدللہ ماڈل کالونی میں تمام مساجد اور مدارس تک اپنا پیغام پہنچایا، اور الحمدللہ میرے خیال میں تقریباً تمام مساجد کے ائمہ و خطبہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہم نے بڑی گیدرنگ کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہوا بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ قبلہ ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب، جب میں نے ان سے بات کی کہ ہم لوگوں کو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتایا آپ نے جلسہ کرنا ہے یا تربیتی نشست کرنی ہے؟ میں نے مجھ سے اگلے دن 3 دن پہلے ان سے بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ کتنے لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا جی 100 کے قریب۔ کہتے پھر تو یہ آپ جلسہ کر رہے ہیں، تربیتی نشست میں تو کم لوگ ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی کچھ سیکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ تھوڑا سا مس ہیپ یہ ہوا کہ قبلہ شاہ حسین گردیجی صاحب، آپ کی جو اہلیہ ہے، آج آپ کا بھی لیکچر تھا اور آپ کی جو اہلیہ ہے ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔
دوسرا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، جن سے میں جب ملا اور اس کے بعد ان سے ملنے کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہمیں کام کرنا ہے، اور میں سچی بات بتاؤں ختم نبوت پر جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے متاثر ہوا تو پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب سے ہوا۔ ان کا بیان کرنے کا انداز، اپنے ٹاپک پر رہنے کا انداز، سب کچھ، اور وہ آج جو ہیں سرگودا سے فیصل آباد پہنچے، تقریباً 3 گھنٹہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، وہاں پہ اسموک تھا جس کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہوئی۔ میں نے کہا حضرت یہ تو ہمارے لیے، کیونکہ 5 آپ کے لیکچر ہیں اور آپ ہی کے اوپر تقریباً یہ سارا پروگرام تھا، تو فرمانے لگے آپ بے فکر رہیں، مجھے ٹرین پہ بھی آنا ہوگا تو میں ٹرین پہ بھی آ جاؤں گا اور میں پہنچوں گا کیونکہ کل کا دن بھی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ ان کی صبح سیالکوٹ سے ان کی ٹکٹ ہو گئی، فیصل آباد سے وہ بھی سیالکوٹ جائیں گے، وہاں رکیں گے اور صبح آئیں گے۔ تو اگر ہم نے اس سے ذرہ برابر بھی کچھ سیکھ لیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حصے کا ہمارا کام ہو جائے گا۔ ابھی قبلہ ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب تشریف لانے والے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی کہ تشریف لا بھی چکے ہوں نیچے، اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں اور سوالات جوابات بھی کریں۔ جناب قبلہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو موضوع یہ والے نہیں دیے ہوئے تھے، یہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس موضوع پہ آپ بات کریں، تو انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ موضوعات یہ شاہ حسین گردیزی صاحب، یہ پیر صاحب کے تھے، مگر ان کی مہربانی کہ انہوں نے فوری طور پر آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری چھوٹی موٹی خامیاں کوتاہیاں ہوں تو اسے درگزر بھی فرمائیے گا اور ہمیں تجاویز بھی دیجیے گا، اور ضرور ہمیں لکھ کے بتائیے گا کہ ہمیں کہاں کہاں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ ماڈل کالونی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ریسرچ سینٹر کا، کہ ہم یہاں ریسرچ سینٹر بنائیں جہاں پر قادیانیوں کی تمام کتب ہمیں میسر ہو سکیں۔ جتنے لوگوں نے بھی ختم نبوت پر کام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، جس نے بھی کام کیا ہم اس کو اکٹھا کریں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ ایک اور گزارش، آج جب مفتی صاحب تشریف لائے تو وہ اپنے وقت پر تشریف لے آئے، تو ان کا جملہ یہ تھا کہ چند منٹ بات کروں گا کیونکہ چند لوگ ہیں، تو وہ تو اپنے وقت پہ تشریف لے آئے۔ تو میں نے کل گزارش کرنی ہے کہ کل رانا لان میں پروگرام ہے اور تمام حضرات اپنے وقت پر تشریف لائیں، 6:30 بجے انشاءاللہ۔ آج بھی 6:30 بجے شروع ہو گیا تھا اور کل بھی انشاءاللہ 6:30 بجے شروع کریں گے، چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوا ہم شروع کر دیں گے، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ ایک انڈیا میں ایک بزرگ تھے، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے میں تھوڑی سی بات عرض کر لوں۔ تو ایک بزرگ تھے، تو وہ تقریر کرنے کے لیے آئے، تو 2 گھنٹے انہوں نے تقریر کی، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، انہوں نے ان کی تقریر کو سنا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی۔ تو جب وہ بزرگ اپنی تقریر ختم کر کے جانے لگے، 2 گھنٹے انہوں نے تقریر کی، تو ایک بزرگ جو ہیں وہ ہانپتے کانپتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہوگی، میں لیٹ ہو گیا، کاش کہ میں آپ کی تقریر سن لیتا۔ تو وہ جو تقریر کرنے والے مقرر تھے انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو میری تقریر سننے کے لیے بہت دور سے آ رہا، آ جا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، وہی تقریر جو 2 گھنٹے کی تھی، مقرر صاحب تھے اور وہ ایک شخص سننے والا تھا، 2 گھنٹے ان کو ساری کی ساری تقریر انہوں نے سنائی۔ جب 2 گھنٹے گزرے، اپنی تقریر ختم کی، تو جب جانے لگے تو اس ایک شخص نے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے اکیلے کے لیے
2 گھنٹے تقریر سنائی اور یہ عمل کیا. فرمایا نہیں آپ کے لیے نہیں, جس کے لیے پہلے کیا تھا اب بھی اسی کے لیے کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے یا زیادہ اور کم کی بات ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے کہ وقت پر تشریف لائیں, وقت پر تشریف لائیں. اور دور سے آنے والے حضرات جو ہیں وہ اگر چاہیں تو مغرب کی نماز جو ہے وہ رانا لان میں ہی ادا کی جا سکتی ہے. میں ڈاکٹر محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں, اگر کچھ اپنے ملفوظات کچھ بیان کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب کا بڑا بہترین لیکچر ہوگا اور ان کا موضوع ہے قادیانیت مغرب کی نظر میں. اور میں ڈاکٹر صاحب کو بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسکالر ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں اور بڑی زبردست تربیت کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ رب العزت ان جیسے ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ڈاکٹر صاحب کچھ فرمانا چاہیں؟ ٹھیک ہے, 10 منٹ کا بریک. ٹھیک ہے, 10 منٹ کا بریک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد واش روم وغیرہ کچھ جانا چاہیں؟